آغا رفیع اللہ صاحب وہ تو تیار نظر آ رہے ہیں. ہم نے آپ سے کہا، ہمیں شپ کا اندازہ تھا، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ہمت کریں اور پوری قوم خوشیاں منائے گی، مٹھائیاں بانٹے گی کہ جان چھوٹی لاکھوں پائیں، کیونکہ آج ہر آدمی عزو بیزار ہے اپنے کچن سے، اپنے بچوں کے اسکول کی فیسوں سے، ان جھوٹے وعدوں کی، ان ہوپ سے جو قوم کو انہوں نے دی تھی. آج لوگ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب نے کنفرم کیا کہ 2 بندے ان کے پاس بھی آئے تھے سٹنگ آپریشن کرنے. سر بات یہ ہے کہ یہ جس کندھوں پہ آئے تھے ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ ناکام رہیں گے، ہمیشہ یہ رسوا رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ نے بھی سٹنگ آپریشن کیا ہے، آپ کے ایم این اے نے بھی ایک ویڈیو بنا لیا ہے، لیکن مجھے جاوید لطیف صاحب لگتا ہے کہ وہ ویڈیو، کیونکہ اب آپ گیلانی صاحب جیت گئے، وہ ویڈیو سامنے نہیں آئے گی. یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ 72 سالوں سے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ ابھی رکا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن بھی جو تھا، میں نہیں کہہ رہا یا آغا رفیع نہیں بات یہ کر رہے، آپ کے منہ سے میں نے نہیں سنا، آپ باہر لوگوں سے دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ، اور پھر میں وہ بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں اور درد دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں، حامد میر صاحب ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہماری آواز کو سنا جائے. اور یہ باتیں آپ بلوچستان سے اٹھتی تھی تو سنتے تھے، کسی اور صوبے سے، آپ پنجاب سے آپ یہ دیکھیں کیسی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے اور لوگوں کو آزاد کیا جائے. آج بھی مجھے یہ بتائیں، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بھی بات کہنے لگا ہوں کہ لوگوں نے آزادی سے ووٹ نہیں دیا، اور اگر مکمل آزادی ہوتی تو یوسف رضا گیلانی کو، زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں 20 ووٹ ہمیں کم پڑے ہیں، یہ 30 ووٹ اور پڑتے. لوگ اتنے تنگ ہیں. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کسی نہ کسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی ایک سیٹ جیتنے سے نہ حکومت ختم ہو جانی تھی نہ بن جانی تھی، مگر پورے پاکستان کی نظریں کیوں لگی ہوئی تھی؟ اس لیے لگی ہوئی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک امید کی کرن ہو جس سے ہمیں اس بندے سے جان چھوٹ جائے، اس سسٹم سے، اس کے لانے والوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کے اندر ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اب ڈسکا میں ایک ویڈیو آئی، اس کے علاوہ بھی کئی اور ویڈیوز آئیں. ارشد ملک کا آپ نے خود ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں کب تک یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ رہے گا؟ آپ کیوں نہیں آزاد ہونے دیتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کو یہ چیئرمین نیب کو نہ بولیں اوپر سے نیچے تک کی ویڈیو؟ اس کی بھی ویڈیو آئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں چیئرمین نیب کی ویڈیو کے بعد آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہو اپنی مرضی سے، اور جس کا چاہتے ہو آپ اس کی ویڈیو بناتے ہو اور اس کو پھر یہ ٹھوک دیتے ہو اور کہتے ہو یہ کرو گے تو ٹھیک ہے. اب یہ جو آصف زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے 20 ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے تھے لیکن ان کو روکا گیا، تو آغا رفیع اللہ صاحب یہ جو 20 ووٹ ہیں، کیا اس میں ایم کیو ایم شامل ہے، اس میں ایک جی ڈی اے والا بھی شامل ہے، اس میں 2-3 انڈیپینڈنٹ بھی شامل ہیں، یا سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے؟ نہیں، یہ جو آپ نے کہا یہ، اور اس کے علاوہ مجھے خود 3 سے 4 ایم این ایز نے کہا، بولا یار چیئرمین صاحب نے تو کہا کہ اس ٹائم ادارے جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر رہے، تو سانو تو فون، بولا ہمیں تو فون آ رہے ہیں، تو یار کچھ بات تو جو ہے نا ویسی نہیں ہوئی. میں نے بولا کیا مقصد ہے؟ بولا میں تو فون آ رہے ہیں کہ اس طرف کرو. میں نے بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ مطلب قسمیں قرآن، میں نے بولا یار بات ہی آپ زمین، بولا ہمارے گھروں کے آگے بھی پھر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں. ہم نے بولا مہربانی کرو، ہم نے اتنا پریشر تھا. یہ جو بات آغا صاحب کر رہے ہیں نا، یقین جانیں کہ آج سے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے وزراء یہ بات کرتے تھے، تو آپ نے کل کو یہ کہنا ہارنے کے بعد کہ ہمیں تو بڑا پریشر تھا ہمارے لوگوں کو. ہم تو جیتنے کے بعد بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا پریشر تھا لوگوں کو، اور خدا کے لیے یہ پریشر ختم ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈسکا میں اگر لوگوں کو اٹھایا نہ جاتا تو پھر نتائج تو وہاں، اگر آپ کہتے ہیں بڑا کہ یہ سپورٹس مین ہے، او بھائی یہ اگر ہوتا تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لے لیتا، کیوں اس پہ پیچھے چھپتا، سٹے کے پیچھے کیوں ڈسکا کی اپیل میں جاتا؟ اس لیے ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے کہ اس سے جان چھوٹے گی. اب لوگ باہر آئیں گے، 26 کی کال دینی پڑے گی. جو جماعت اس سے پیچھے ہٹے گی لوگ اس کو اپنی نمائندہ جماعت نہیں سمجھیں. کیا یہ ہو سکتا ہے اگر رفیع اللہ صاحب کے 26 کو لانگ مارچ بھی ہو
اور ساتھ ہی ساتھ تحریک عدم اعتماد دونوں ساتھ ساتھ چلیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا بیانیہ ساتھ ساتھ چلے. دیکھیں پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی, چاہے وہ دونوں پہ ہو چاہے وہ ایک پہ ہو. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے, اس لیے کیونکہ لوگوں سے اب وہ خوف کا تاثر تھوڑا سا کم ہوا کہ یار دیکھو ہمت ہوئی تو اتنا کچھ ہو گیا نا, تو اللہ نے چاہا. ویسے ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے بطور ایک صحافی کے کہ آج کا دن تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کو اور ترجمانوں کو, جن کی کافی تعداد ہے, ان کو چاہیے تھا کہ آج وہ آتے اور بتاتے کہ جناب آپ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیا کیس لے کے جائیں گے. لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کو سوال کیا جائے گا کہ پھر جو آپ کے 3-4 ایم این ایز علی حیدر گیلانی کے پاس گئے تھے پھر ان کے نام بھی بتائیں, اور جو انہوں نے کیا کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو وہ شبلی فراز نے کہا کہ کے پی میں زیادہ ووٹ پڑے ہیں اور وہ ضمیر کی آواز ہے. یہاں اگر کسی نے ضمیر کے مطابق صحیح ووٹ ڈالے تو وہ بات یہ ہے کہ